السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہماری محفل میں موجود ہیں پاکستان ریلوے کے بارے میں بلند بانگ دعووں کے ساتھ وفاقی وزیر ریلوے محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، یہ جو آپ طنزیہ انداز میں دعوے کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ چند دنوں کے اندر اندر ریلوے میں نے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے۔ بتا دیں کہاں سے کہاں، دونوں جگہوں کے نام بتا دیں، کہاں تھی اور آپ نے کہاں پہنچائی ہے، ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جنید صاحب، جو ٹرین کراچی کھڑی تھی وہ اس وقت پشاور پہنچ گئی، جو پشاور کھڑی تھی وہ اس وقت کراچی پہنچ گئی۔ یعنی آپ نے ٹریننگ ادھر ادھر کی ہیں۔ جنید صاحب، میں ریلوے کا وزیر ہوں، میں نے ٹرینیں ادھر ادھر کرنی تھی نا، میں کلی تو نہیں نا جو ٹرنک ادھر ادھر کرتا۔ ویسے شیخ صاحب، پیپلز پارٹی والے الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ٹرنک بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب آپ کی وزارت ختم ہوگی پھر پتہ چلے گا۔ ویسے میں حیران ہوں جنید صاحب کہ آپ پیپلز پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی تو خود اپنا ذکر نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی تو جنید صاحب سیاست سے ایسے آؤٹ ہوئی ہے جیسے لاہور قلندر پی ایس ایل سے آؤٹ ہوئی۔ اب تو پیپلز پارٹی کا چیئرمین یا ابو کو فون کر لیتا ہے یا ابو چیئرمین کو فون کر لیتا ہے۔ اگر کبھی گھر سے باہر ان کی کال ملی ہے تو زیادہ سے زیادہ قمر زمان قاہرہ کو ملی ہے۔ لیکن بہرحال شیخ صاحب، پیپلز پارٹی ابھی بھی ایک سیاسی قوت تو ہے نا۔ جنید صاحب، سیاسی قوت تو آپ تب کہیں اگر پیپلز پارٹی میں کوئی بندے بچ گئے ہوں۔ اچھا جی۔ اب تو پیپلز پارٹی میں اتنے کو بندے بچے ہیں جتنے دلہن کی ڈولی جانے کے بعد تمبو میں بچ جاتے ہیں۔ ایک تمبو اتارنے والا ہوتا ہے، دوسرا دیگیں اٹھانے والا ہوتا ہے، تیسرا لڑکی کا ماموں ہوتا ہے، چوتھا وہ ہوتا ہے جو ماموں سے چمچیاں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب، یہ کون ہے جس کی ہنسی نہیں نکل رہی؟ ایک گواچی چمچی ہے جی۔ اب میں نے آپ کو تعارف نہیں کروایا؟ نہیں سر، یہ میرے گرو ہیں جناب، شیخ چلی صاحب۔ شیخ چلی، اچھا یہ واضح رہے کہ یہ شیخ چلی دارا شکو والے نہیں ہیں، یہ وہ شیخ چلی ہیں جن کا اردو بچوں کے اردو ادب میں ذکر ملتا ہے، خیالی پلاؤ بنانے والے شیخ چلی۔ جی جی، یہ خیالی پلاؤ بناتے ہیں، خیالی پلاؤ ان کا نہیں بنتا۔ میکڈونلڈ سے بچے کا برگر لو تو ساتھ ایسا کھلونا دیتے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ, ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਲੀ ਮਿੱਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ویسے آپ کی تو چلی ملی کا سائز بھی اینٹ جتنا تو ہوگا۔ شیخ چلی کم، بھیگی بلی زیادہ لگ رہے ہیں۔ شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں آپ؟ معافی چاہتا ہوں استاد محترم۔ کون سا استاد محترم؟ شیخ صاحب، جتنی جتنی لبی آپ چھوڑتے ہیں، شیخ چلی آیا ہی آپ کا شاگرد ہونے ہے۔ شاگرد ہونے؟ جی استاد جی، میں تو آپ کے لیے مٹھائی بھی اور سوٹ بھی لایا تھا۔ مٹھائی یہ باہر موٹا کھا گیا تو سوٹ جو ہے وہ چھوٹے نے لے لیا کہ میرا نانا فوت ہوا ہے، میں نے قاری صاحب کو دینا ہے۔ مٹھائی بڑا تو 5 کلو لے گئے ہیں، ایک ٹکی لے ہیں سر برفی جی۔ ویسے گوگا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، 10 کلو مٹھائی بھی آپ کو تو ٹکی لگنی ہے۔ شیخ صاحب 10 کلو کتوں لیا سکتے ہیں، کھلیاں پی جانیاں سی۔ ایک ٹکی لیا برفی دی جس سے دل بنیا ہوندا ہے۔ ਗੋਗਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਫਤੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਫਤਾ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਕੋਫਤਾ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ۔ بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ ہمارے گھر میں تو کوفتے پکتے ہیں فٹ بال کے سائز جتنے، اور کھاتے بھی ایسے ہیں جیسے آپ چنے کا پھکا مارتے ہو۔ مجھے تو ایک کوفتہ بھی کھایا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ارے میاں کیا باتاں کر رہا ہے؟ ابھی پچھلے سال بغداد کے میلے میں یہ شیخ چلی نے پورا لوڈ کیا ہوا ٹرک انگلی پہ رکھ کے یوں گھمایا تھا۔ ہاں، کی رنگ والا؟ ارے موٹے، تو نہیں بھاگ آئے گا، ادھر آ، یہاں پہ ناخن پہ بیٹھ، تجھے دیکھ کیسے اچھالوں۔ یہ کچھ زیادہ ہو گئی شیخ صاحب، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھئی شیخ چلی نام ہی اس بات کا ہے صاحب، میں ایویں نہیں ان کو استاد جی کہہ رہا۔ وہ آپ کو استاد کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں آپ استاد غلط بھی نہیں ہیں۔ اور دیکھیں نا، پاکستان ریلوے کے بارے میں شیخ صاحب آپ نے کیا کیا دعوے کر دیے ہیں۔
کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ریلوے رشیا، ٹرکی، ایران کے ساتھ مل جائے گی؟ جنید صاحب آپ یقین کیجئے کہ ایران والے تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. واہ واہ، کوئی چیز چک لی تھی تو غوری صاحب آپ تو کرتے ہیں مذاق کی بات. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک تو میں کمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا ان کے ساتھ چونکہ فارسی میں بول رہا تھا. اچھا جی میں نے 5ویں سے 10ویں تک فارسی بھی پڑھی ہوئی. اچھا تو جب میں نے ان کو بتایا اپنی پلاننگ ریلوے کی تو مجھے تو وہاں کا جو ریلوے کا وزیر تھا وہ تو میری منتیں کرنی شروع ہو گیا. مجھے کہتا ہے این شیخ رشید است تو نہ تو جاست، پاکستان کو ٹریک کے ذریعے ایران سے ملاست، پھر اتو گیس لجاست، ڈیزل لجاست، زعفران لجاست، کمبل لجاست. شیخ صاحب یہ فارسی ہے؟ جی یہ است فارسی میں ہی ہوتا ہے اور پپیتے میں سے نہیں نکلتا. ریلوے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ای ریلوے است. جنید صاحب اصل میں معافی چاہتا ہوں استاد محترم، میں ذرا بات لمبی کر گیا. نہ شیخ صاحب، استاد تو آپ ہیں. جس طرح آپ نے ریلوے لائن کے ذریعے پاکستان اور ایران کو آپس میں جوڑا ہے اور آدھے منٹ کے اندر چیزیں منگوائی ہیں، کمبل است، زعفران است، ڈیزل است، میرا تے پیو بھی نہیں منگوا سکتا است. اس طرح آپ استاد است اور ہم آپ کے شاگرد است. دیکھیے استاد محترم تو شیخ چلی ہی ہے. اصل میں فرق صرف اتنا پڑ گیا ہے اپنا غوری صاحب، یہ شیخ چلی صاحب جو ہیں ہمارے استاد محترم، ان کے دور میں میڈیا نہیں تھا. ہم ذرا اتنی کو بھی چھوڑتے ہیں تو میڈیا اس کو لمبی کر لیتا ہے. یہ بیچارے جب لمبی بھی چھوڑتے تھے تو خود ان کو شیخی بکھیرنی پڑتی تھی. ایک شیخی جا کے گاؤں شہر بکھیرتے تھے تو بڑی شوخی بھی چھوٹی رہ جاتی. ہماری چھوٹی شیخی بھی بڑی ہو جاتی. اس لیے استاد آپ ہی ہیں، آپ اس طرح کی زیادتی نہ کریں. ان فیکٹ بوتھ آف یو آر استاد است اینڈ ہی از مست است. شیخ صاحب یہ آپ کے استاد شیخ چلی صاحب کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ 600 سال کے لیے. 600 سال واسطے؟ اسی کا نام شیخ چلی ہے. یہ دیکھیں نا سارے حیران ہو گئے ہیں. یہی سیکھا ہے ہم نے شیخ چلی صاحب سے کہ بات وہ کریں جس میں حیرانگی ہو، جو ایک دم لوگوں کو متاثر کرے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے لمبی چھوڑی ہے اسی کا تاریخ میں نام ہوا. تو واپس آتے ہیں لمبی چھوڑنے کی طرف. میرا مطلب ہے موضوع کی طرف. موضوع کی طرف. تو جنید صاحب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1700 کلومیٹر نیا ٹریک بچھا رہا ہوں. بچھا کر رہے ہیں؟ جہاں جگہ ملی میں بچھا دوں گا. جس طرح صاف نہیں بچھاتے، اب ظاہر ہے صاف ادھر ہی بچھاتے ہیں جہاں جگہ ہوتی ہے. تو جنید صاحب یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئٹہ سے پشاور اور راولپنڈی سے کراچی تک نان سٹاپ ریل چلا رہا ہوں. 7,000 روپیہ اس کا کرایہ ہوگا اور دڑا دڑ اس کی بکنگ شروع ہو گئی ہے. ابھی میں نے ٹریک نہیں بچھایا، ابھی میں نے گاڑی نہیں چلائی، بکنگ شروع ہو گئی. آپ کی کریڈیبلٹی ہے نا شیخ صاحب. اچھا شیخ صاحب اڑنے والی ٹرین کب لا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں میں اگلی اپنی جو انوویشن ہے وہ بتانے ہی والا تھا، ان کے منہ سے نکل گئی. اڑنے والی جو جنید صاحب ٹرین ہے وہ استاد محترم کو اس لیے بلایا ہے کہ اڑنے والی ٹرین اڑا دوں، کہیں پکڑا تو نہیں جاؤں گا. استاد محترم نے ایک ایسا گر بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا جب چھوڑنی ہے تو پھر سوچنا کیا. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب چھوڑنی ہے تو سوچنا کیا. تو جنید صاحب اڑنے والی ٹرین بھی ادھر آئے گی ضرور. اور ابھی تو میرا خیال ہے 200 دن ہوئے ہیں حکومت میں. ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، مگر میں انشاءاللہ اگلے 100 دن کے اندر ٹرین اڑاؤں گا بھی. اچھا شیخ صاحب فلائنگ ٹرین کے ساتھ فضا میں معلق رہنے والے پلیٹ فارم بھی بنائیں گے. استاد محترم ہم آپس میں لڑ رہے تھے استاد کون ہے. ہم دونوں کا استاد سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ یہ صحافی ہے. ہم لوگ تو پھر پکڑے جاتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں پکڑے جاتے. شیخ صاحب خدا کے لیے تھوڑا سا خوف کریں.
کیا آپ قوم کو سبز باغ دکھا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کون کون سے عالمی منصوبے پیش کر رہے ہیں پاکستان ریلوے کے حوالے سے. گراؤنڈ فیکٹ تو یہ ہے کہ آپ ریلوے کے ملازمین کو TADA دینے سے قاصر ہے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. جنید صاحب, جب تک میں پاکستانی ریلوے کو جیپنیز ریلوے کے لیول پہ نہیں لے کے آتا, میں نے کسی کو TADA نہیں کھانے دینا. اور یہ انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے. جب جیپنیز ریلوے کے لیول کی ہماری ریلوے ہو جائے گی, پھر یہ TADA بھی ان کو کھلائیں گے اور ساتھ 7 اپ بھی دیں گے. جاپانی ریلوے کو رہنے دے شیخ صاحب, کتنا برا لگے گا جاپنیز ٹرین میں باسی پکوڑے بکتے ہوئے. نہیں جنید صاحب, آپ کیا بات کر رہے ہیں, جاپنیز انشاءاللہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ دیکھیے گا اس حکومت کے 5 سال پورے ہونے سے پہلے ہم تو ریلوے کے ذریعے چاند گاڑی چلا رہے ہیں. جیو استاد. بس شیخ صاحب آپ کی زیر شفقت ہی چھوڑ رہا ہوں جی. شیخ صاحب یہ چاند گاڑی کب چلا رہے ہیں؟ یہ 5 سالوں سے پہلے انشاءاللہ. اصل میں بات یہ ہے, تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ کیسے؟ ڈسکس میٹنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ چاند پہ سواری نہیں ہے. اکیلی ادھر وہ مائی رہتی ہے. ریلوے کا جو میرا GM فنانس ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ چند سال انتظار کر لیں, مائی کے 10-12 بچے ہو جائیں گے, پھر چلا لیں گے. کم از کم اتنا خرچہ تو نکل ہے نا جتنی ہماری لاگت ہوگی. یہ تو بہت لمبا منصوبہ لگتا ہے. پہلے مائی کی شادی ہوگی. نہیں, بڑی جلدی ہو رہی ہے شادی. اچھا, رشتہ مل گیا؟ جی, میں نے کس لیے نہیں اتنی دیر شادی کرائی. زبردست. یہی تو ضد لگائی تھی جنید صاحب, اگر بارات جائے گی تو زمین پہ نہیں جائے گی, چاند پہ ہی جائے گی. فرزند راول پنڈی کی بارات, اور ہم سب چاند گاڑی پہ بیٹھ کے باراتی جائیں گے چاند. 1 منٹ جنید صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں مذاق. ابھی میں نے آپ کو چاند گاڑی کا بتایا ہے. مریخ کی طرف جو ہم جانے والے ہیں اس کی بھی کاغذی کاروائی شروع ہو گئی ہوئی. شیخ صاحب, یہ مریخ پہ بھی پاکستانی ریل گاڑیاں جائیں گی؟ اور کیا, چیل پہ بیٹھ کے جائیں گے. جنید صاحب, انشاءاللہ اپنے اس دور حکومت کے اندر جب تک عمران خان شہزادہ ہے بیٹھا ہوا میرا, آپ دیکھیے گا ریلوے پھیلتی کیسے ہے. اچھا, میں نے تو کہہ دیا, خان شیخ رشید ریلوے کے لیے اتنا کام کر جائے گا کہ آگے پیچھے 70 سالوں میں نظر نہیں آئے گا. کیونکہ کچھ ہوا ہی نہیں ہوگا. کیا میں نے کہا تھا استاد, یہی ہے. مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا, ایک اور خوشی اور مسرت کا لمحہ اس سارے معاملے میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب بس 24 گھنٹے ہم رونا روتے رہتے ہیں جی اتحاد کی کمی ہے, اور سیاستدانوں میں تو بالکل اتحاد نہیں ہے. تو یہ کتنی خوشی کی بات تھی کہ ان 5 منٹوں کے دوران, بلکہ ان 24 گھنٹوں کے دوران جب یہ بل تیار ہوا اور منظوری کے مراحل سے گزرا, تو تمام ارکان اسمبلی اس طرح باہم شیر و شکر تھے کہ اختلاف نام کی چیز کیا رتی بھی کہیں نظر نہیں آئی, اور یوں لگ رہا تھا جیسے سارے ایک دوسرے کے سگے پھوپھیزاد بھائی ہیں.